رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ یاد رکھیں وہ ہستیاں جو اپنے اقوال میں، اعمال میں، افعال میں اور احوال میں سچے رہے، آخرت میں کئی جنتوں کے مالک ہوں گے، کئی جنتوں کے مالک ہوں گے۔ ایک جنت نہیں، کئی جنتیں ہوں گی ان کے لیے، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے کئی باغات۔ ان باغات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ ہستیاں ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، ہمیشہ سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ، جوانی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، مالک بن کر رہیں گے، مالک بن کر۔ وہ ملکیت عارضی نہیں ہوگی، یہاں تو عارضی ملکیت ہے نا، آج آپ کے ہاتھ میں، کل دوسرے کے ہاتھ میں، یہ عارضی ملکیت ہے۔ لیکن وہ جو ملکیت ہوگی نا، وہ ہمیشہ کی ملکیت ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، آپ کو کوئی نکالنے والا نہیں ہے وہاں پر۔ ایک دفعہ پہنچ گئے، پہنچ گئے، ہمیشہ کی جوانی، جو چاہیں گے ملے گا، جو چاہیں گے ملے گا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اللہ راضی ہو گیا۔ راضیہ جو ہے نا، اس کا نام ہے فعل ماضی، اور اس کو بنایا رضوان سے، اس کا معنی راضی ہونا۔ رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا، اللہ پلیز۔ عنہم، ان جو ہے نا حرف جار اس کا نام ہے، اس کا معنی استفہام، اور ہم ہے ضمیر غیب، اور اس سے مراد کون ہے؟ وہی نیک لوگ، سچے لوگ جن سے اللہ راضی ہو گیا، جنہوں نے جنت کو حاصل کر لیا، جنت کے مالک بن گئے، ہم سے وہ مراد ہے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، یہ واو ہے نا، واو، یہ واو عاطفہ، واو عاطفہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ماں باپ کو ماقبل سے ملا دے، ایک جملہ بنا دے، اور رضو جو ہے نا، رضو صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا درجہ۔ اور آپ کے بعد باقی انبیاء علیہ السلام، ان کا درجہ ہے۔ انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام کا درجہ ہے، صحابہ کرام کے بعد اولیاء کرام، علماء کرام کا درجہ ہے۔ یہ درجات ہیں، اللہ کی مخلوق ساری برابر نہیں ہے، مختلف درجات ہیں۔ اسی طرح یہ جو الفاظ ہیں نا، الفاظ، کلمات، الفاظ، جملے، یہ بھی برابر نہیں ہے۔ اب یہ نہ سمجھنا کہ یہ لفظ ہے، یہ بھی لفظ ہے، برابر ہے، برابر نہیں ہے۔ ہر لفظ کا ایک اپنا درجہ ہے، اپنا مقام ہے۔ جس طرح اللہ کی مخلوق ہر ایک کا اپنا درجہ ہے، اسی طرح جو کلمات ہیں، الفاظ ہیں، ان کا بھی اپنا اپنا درجہ ہے، اپنا اپنا مقام ہے۔ الفاظ کے اندر سب سے بڑا درجہ، سب سے بڑا درجہ، توجہ فرمائیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس جملے کا سب سے بڑا درجہ ہے، سب سے بڑا درجہ ہے الفاظ کے اندر۔ اس کے بعد علیہ السلام، اس لفظ کا درجہ ہے۔ اس کے بعد رضی اللہ عنہ، اس کا درجہ ہے۔ اس کے بعد رحمت اللہ، اس کا درجہ ہے۔ جس طرح اللہ کی مخلوق برابر نہیں ہے، اسی طرح جو الفاظ ہیں، کلمات ہیں، یہ بھی برابر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی مخلوق کے اندر
ہمارے محبوب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، اور اس لیے آپ کو جو الفاظ دیے گئے وہ بھی سب سے اعلیٰ، الفاظ میں سب سے اعلیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا درجہ سب سے اعلیٰ، لفظ کا درجہ جو سب سے اعلیٰ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد باقی انبیاء کرام کا درجہ ہے، باقی انبیاء کرام کا، اور باقی انبیاء کرام کے ساتھ جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ علیہ السلام، علیہ السلام، اس لیے کہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو لفظ کا درجہ ہے وہ علیہ السلام کا درجہ ہے، برابر ہے۔ انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان کا درجہ ہے، اور الفاظ کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے، اس لیے صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی کہتے ہیں نا۔ اور صحابہ کرام کے بعد اولیاء کرام، علماء کرام کا درجہ ہے، اور الفاظ میں رحمت اللہ کا درجہ ہے۔ جب کسی اللہ کے ولی کا ذکر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ حضرت غازی عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ کہتے ہیں نا۔ اسی طرح علماء کرام کا نام لیتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ رحمہ، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ کی مخلوق ان کے درجات مختلف ہیں، اسی طرح جو الفاظ ہیں نا ان کے درجات بھی مختلف ہیں۔ جو سب سے اللہ کی مخلوق میں درجہ ہے وہ اللہ کے محبوب اور ہم سب کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا درجہ ہے، اور اسی طرح جو لفظوں کے اندر سب سے بڑا درجہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درجہ ہے۔ آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ باقی انبیاء کرام کے ساتھ تو تم کہتے ہو علیہ السلام، اور سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ کیا کہتے ہو؟ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ کہتے ہو نا۔ کوئی آپ سے سوال کر سکتا ہے اس طرح کیوں کرتے ہو؟ تو آپ نے یہی جواب دینا ہے کہ اللہ کی مخلوق برابر نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا درجہ ہے۔ اسی طرح جو جملے ہیں، الفاظ ہیں، کلمات ہیں، یہ بھی برابر نہیں ہے۔ ہر کلمے کا، ہر لفظ کا، ہر جملے کا اپنا درجہ ہے۔ اس لیے جو سب سے اعلیٰ ہستی ہے، جو سب سے بڑا جملہ ہے، ان کے ساتھ ہے، جن کا درجہ ان کے بعد ہے، اور اس کے بعد جو جس جملے کا درجہ ہے ان کے ساتھ، ان کے بعد جن کا درجہ ہے اور لفظوں میں اس کے بعد جس جملے کا درجہ ہے ان کے ساتھ، اور ان کے بعد جن کا درجہ ہے اور لفظوں میں جس جملے کا درجہ ہے ان کے ساتھ۔ بات سمجھ آ گئی؟ کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے نا، آپ وسلم کے ساتھ تو یہ لفظ استعمال کرتے ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، باقی انبیاء کرام کے ساتھ علیہ السلام، اور صحابہ کرام کے ساتھ علیہ رضوان یا رضی اللہ تعالی عنہ، یا اور اولیاء کرام، علماء کرام کے ساتھ رحمۃ اللہ یا علیہ الرحمہ، یہ کیوں کرتے ہو؟ تو آپ یہی جواب دینا ہے کہ اللہ کی مخلوق برابر نہیں ہے، اللہ کی مخلوق کے درجات ہیں، اسی طرح جو کلمات ہیں، الفاظ ہیں، ان کے بھی درجات ہیں، یہ بھی برابر نہیں ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس آیت پاک سے، اس جملے سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، سچے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی رضی اللہ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، آگے فرمایا ذالک ہے نا، ذالک اس کے نام ہے اسم اشارہ، اسم اشارہ، وہ اس کا مشارلہ کیا ہے؟ اس کا مشارلہ جنت،
جنت کی نعمتیں، اللہ کا راضی ہونا، اور فرمایا کہ وہ یعنی وہ جنت کا حاصل کرنا، جنت کی نعمتوں کا حاصل کرنا، اللہ کی رضامندی کا حاصل کرنا، الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، بڑی کامیابی ہے۔ فوز مانا یہ مصدر اس کا نام ہے، اس کا مانا کامیابی، عظیم، بڑی گریٹ، بڑی کامیابی ہے۔ ہم لوگ تو آج کل دنیا کو کے حصول کو کامیابی سمجھتے ہیں نا، بڑا بنگلہ ہو، بڑی گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو، ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑی کامیابی ہے۔ نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے کہ آپ اللہ رسول کے غلام بن جائیں، ان کی غلامی میں آ جائیں، آپ آخرت کو حاصل کر لیں، آپ جنت کی نعمتوں کو پالیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ آپ اپنے رب کو راضی کر لیں، یہ کامیابی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کامیابی ہے کہ انہوں نے جنت کو حاصل کر لیا ہے، جنت کی نعمتوں کو حاصل کر لیا ہے، اپنے رب کو راضی کر لیا ہے، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ انشاءاللہ ہم سب نے اس کامیابی کو حاصل کرنا ہے، ایسے کام کرنا ہے کہ اللہ رسول ہم سے راضی ہو جائے، اللہ رسول ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں آخرت حاصل ہو جائے، جنت کی نعمتیں، جنت کے باغات ہمیں حاصل ہو جائیں انشاءاللہ۔ ترجمہ کریں۔ رضی اللہ راضی ہو گیا، اللہ پلیز عنہم، ان سے، فرام دے، ورضوا، اور وہ راضی ہو گئے، اینڈ دے پلیزڈ، عنہ، اللہ سے، فرام ہم، ذالک، دیٹ، الفوز، کامیابی، سکسیس، العظیم، بڑی، گریٹ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔